السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، خاص کر ہمارے بڑے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی منیر عالم صاحب قاسمی، جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان بڑے اکابرین کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم اور کم عمر کا کچھ کہنا یہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ناظم جلسہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ وقت میں آپ حضرات سے بیٹھ کر روبرو ہو کر کچھ تذکرہ مذاکرے کے طور پر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار کچھ کام کی باتیں عمل کے لائق جو زندگی میں انقلابی اعتبار سے ایک تبدیلی پیدا کر دیں، مجھے کہنا آسان ہو جائے اور ہم سب کو عمل آسان ہو جائے۔ جلسہ بالکل آپ کے مدرسے کا اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ آپ جس وقت سے یہاں بیٹھے ہیں اسی شان و شوکت سے آپ نے اپنا پورا جلسہ بیٹھ کر سن لیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس مبارک میدان میں اور اس مبارک مجلس میں ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق دی ہے۔ اللہ اس پر جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ورنہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور الحمدللہ وہ بزرگ بھی یہاں ہیں جو اس وقت بستروں میں ہونے چاہیے تھے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ان مدارس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بڑوں کا سایہ چھوٹوں پر جب تک رہتا ہے اور شفقت کا ہاتھ جب تک رہتا ہے سرپرستی ہوتی رہتی ہے اور ان کو راہ راست ملنا آسان ہوتا ہے۔ دو تین باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ کوئی زیادہ بڑی بات یا کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، آج کل جو ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں اور ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر ایک سوچ وچار میں ہے، اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر حالات کا تغیر ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی مشکل وقت آتے ہیں، کبھی آسان سانسیں آتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا نے تمام ایام کو بھی دیکھا ہے، تمام راتوں کو بھی دیکھا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہے، ایمان کی جو اصل علامت ہے، اسلام کی جو حقیقی پہچان ہے، وہ ہمیں اپنے اندر کس طرح سے پیدا کرنی ہے۔
ایک ایمان والے کی زبان میں کیا سچائی ہو، ایک اسلامی مذہب کو اپنے دل میں رکھنے والے کی دل کے اندر کیا امانت و دیانت ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ خالی نماز روزے سے اسلام کا تقاضا مکمل نہیں ہوتا، ایمان کا تقاضا مکمل نہیں ہوتا۔ زبان کو چلاتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا کیا ہے۔ وعدہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آیا ہمارا وعدہ پورا بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اپنی زبان کے سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ آقا رحمت نے ارشاد فرمایا زبان سے اگر جھوٹ نکلا اور اس کے اوپر آپ نے توبہ نہ کی، جھوٹ بولنا گویا کہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے ایک ہی کبیرہ گناہ کافی ہے۔ آج ہم صبح سے شام تک اپنی زبان کو جھوٹ میں کس طرح سے ملوث رکھتے ہیں۔ ابھی مولانا آصف صاحب حدیث پڑھ رہے تھے، من غش فلیس منا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے ہونے کا مطلب ہماری جماعت میں سے نہیں، ایمان والوں میں سے نہیں، میرے صحابہ میں سے نہیں، میرے شہیدوں میں سے نہیں۔ تو جو آدمی دھوکہ دے، جب اللہ کے نبی نے اس کو اپنی جماعت میں سے نکال دیا ہو، اور آج میں صبح سے شام تک نہ جانے کس کو دھوکے دیتا ہوں، کتنے وعدے توڑتا ہوں، زبان سے کتنے جھوٹ بولتا ہوں، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ زبان کے الفاظوں پر غور کرو۔ زبان ایمان والے کی تو وہ ہوتی ہے، وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ ہو گیا بظاہر چاہے نقصان ہو، اس وعدے کو پورا کرنے پر علماء کرام کی موجودگی میں ایک اکابر دین میں سے ایک ولی کامل کی ایک بات بتا کر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اپنی زبان پر اٹے رہنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، اپنی زبان پر سچائی۔ مولانا لطف اللہ رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے تھے اور بڑے اللہ والے تھے، پرانا زمانہ تھا، بیل گاڑیوں کا سفر ہوتا تھا، حضرت کو کہیں بیاہ شادی میں تقریب میں جانا ہوا۔ اب اس وقت گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، یہ بیل گاڑی ہوتی تھی۔ حضرت نے اپنے گھر میں حکم دیا کہ سبھی جن کو شادی میں جانا ہے تیاری کریں۔ اب ہماری مائیں بہنیں تیاری کرتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، اور پردے کے ساتھ خواتین سب تیار ہو کر بیل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اور مرد کتنے ہیں؟ صرف ایک، حضرت مولانا لطف اللہ رحمت اللہ علیہ۔ بیل گاڑی لے کر کے چل دیے، بہت ساری خواتین بگھی کے اندر بیٹھی ہیں، اس گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں۔ اب آج کل کیا ہے، ایک گھنٹے میں نہ جانے آدمی کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیتا ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ شام کو چل دیے، نہ جانے صبح تک پہنچیں گے یا نہیں، صبح کو چلے اگلے دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک، بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ تو جب یہ بیل گاڑی کسی ایسے راستے پر پہنچی جو جنگل کا راستہ تھا، اب سامنے سے 2-3 آدمی دکھائی دیے، اور وہ چور کی شکل میں تھے، راہزن تھے، راستہ لوٹنے والے تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ سامنے سے مال کو چرانے والے لوگ ہیں اور مال کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، لیکن آپ اکیلے تھے۔ بہرحال وہ چوروں کا جتھا آپ کے پاس آیا۔ حضرت نے انگلی اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مال چاہنے والے ہو، چاہے تمہیں چوری سے ملے چاہے چھینا جھپٹی سے ملے۔ میری ایک بات سن لو، یہ جو میری خواتین ہیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، اس بگھی میں سوار ہیں، ان کا تمہیں کپڑا نہیں ہٹانا، ان کو بغیر پردے سے نہیں کرنا، انہیں پردے میں بیٹھے رہنے دینا۔ تمہیں مال ہی کی تو ضرورت ہے، میں سارا مال یعنی سارے زیور اپنی ان مائیں بہنوں کے اتار کے اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہوں، لیکن ان کے پردے کو ہاتھ مت لگانا۔ مولانا کی زبان کی سچائی دیکھیے،
हुक्म दिया अपनी उन तमाम खवातीन को कि जो जेवर तुमने पहना है इसको उतार के मेरे हवाले करो। सारी औरतों ने वो जेवर उतार के हवाले कर दिया। अगर आज की हमारी माएं बहनें होती तो टूटी फूटी एक आध अंगूठी जंजीर उतारती और अच्छा सा कुछ और कब्जे में कर लेती, कभी अंदर को उलस लेती कि बच जाए। लेकिन उन अल्लाह वालियों ने, क्योंकि हजरत ने वादा ये किया चोरों से कि जितना जेवर इनके पास है मैं उतार के अपने हाथों से दूंगा, सारी औरतों ने अपना जेवर उतारा और गठड़ी में बांधकर हजरत के हाथ में दिया। हजरत ने वो गठड़ी सोने चांदी की अपने हाथों से चोरों को दे दी। वो चोर उस गठरी को लेकर चले गए। कुछ दूर बैलगाड़ी चली, कुछ दूर बैलगाड़ी चली तो एक मासूम सी बच्ची जो उन्हीं खवातीन के बीच में बैठी थी बोली, अब्बा जान मेरी उंगली के अंदर एक सोने का छल्ला बाकी है और ये मैं उतारना भूल गई थी। हजरत जी ने गाड़ी रोकी और कहा, ये मेरी जबान झूठी कर गया। मैंने वादा चोरों से ये किया था कि जितना जेवर इनके पास है सारा जेवर उतार कर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, लेकिन ये एक छल्ला बाकी रह गया। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह पाक मैदान महशर में मुझसे सवाल करे, लुत्फुल्लाह चोरों से सारा जेवर देने का वादा किया था, तुम्हारी बच्ची की उंगली में एक सोने का छल्ला बाकी था, ये गवारा नहीं किया। बैलगाड़ी को रोका और उस छल्ले को उतारा और उतार के उन चोरों की तरफ चलना शुरू किया। देखिए माल भी अपना, लेकिन जबान से जो वादा किया था, जबान से जो सच बोला था, हजरत अपने जबान के सच को जाहिर करने के लिए उस सोने के छल्ले को लेकर उन चोरों की तरफ चले। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद जेवर को वापस मांगने आ रहा है, या क्या दरखास्त लेके आ रहा है, मन्नत समाजत करेगा या रोएगा या गिड़गिड़ाएगा कि मेरा माल वापस दे दो। हजरत पहुंचे और जाकर के कहा कि लो भाई, ये मेरी बच्ची की उंगली में एक सोने का छल्ला बाकी रह गया था, मैंने सारा जेवर देने का वादा किया था, वादा खिलाफी हो गई, एक ये छल्ला ले लो और मुझे माफ कर दो कि मैं अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा था। उन चोरों के अंदर जो उनका बड़ा सरदार था, वो साहिब ईमान था, वो मुसलमान था, फौरन हजरत के कदमों में गिर गया और कहा, वल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैंने अपनी जबान में आज तक ऐसी सच्चाई क्यों ना पैदा कर ली। मैंने इस जमीन पर ऐसा कोई वादा पूरा करने वाला, कोई अपनी जबान से निकले हुई बात को सच कर दिखाने वाला नहीं देखा। हजरत से माफी मांगी और अपने सारे साथियों को बुलाया और कहा, आज हम तौबा करते हैं कि आज के बाद हम इस तरह का कोई हराम काम नहीं करेंगे। और सब के सब ने माफी मांगी और वो जेवर हजरत का वापस किया। तब आपने आगे सफर शुरू। एक अल्लाह वाले के जबान की सच्चाई पर, जबान से जो वादा किया उसको पूरा करने पर वो चोरों का जत्था दोबारा से जदीद इस्लाम में दाखिल हो गया और अपने ईमान के अंदर एक ताजगी ले आया और सब के सब ने तौबा करके उस गुनाहे अजीम को छोड़ दिया। मुसलमान के अंदर ईमान वालों की पहचान ये है कि जबान से जो निकलता है उसको वो सच करते हैं। आज क्या है, सुबह से शाम तक न जाने हम कितने झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। और झूठ ऐसा झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने के बाद उसको झूठ समझते भी नहीं। दरवाजे पर कोई सवाली आया, उसने मांगना शुरू किया, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। मालिक अंदर से निकल के आता है, सबसे पहला झूठ तो ये बोलता है कि हमारे पास है ही नहीं। झूठ हो गया। सवाली ने सवाल किया है कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, तो जवाब क्या है, हमारे पास है ही नहीं। झूठ बोल दिया, कबीरा गुनाह। सवाली ने सवाल किया था, उसको देने पर अल्लाह की तरफ से वादे होते, जन्नत का मामला सामने होता, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ में बरकत का वादा आता, लेकिन सवाल के जवाब में झूठ बोला और एक ही झूठ जहन्नम
جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر توبہ کے بغیر مر گیا یہ تو اللہ جس کو چاہے معاف کرے، لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو کبیرہ ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر 10-5 روپے سواری کے ہاتھ پر رکھ بھی دیے اور دوبارہ اس نے اضافے کا حکم دیا کہ کچھ اور دے دو تو کہے گا اب ہے ہی نہیں، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے۔ پہلے تو سارے مال کی نفیتی کے ہے ہی نہیں، اور جب 10-5 روپے دے دیے اور اس نے اضافے کی درخواست کی تو کہہ رہا کہ اور نہیں ہے، اب بھی جھوٹ بول دیا، پہلے بھی جھوٹ اب بھی جھوٹ، یعنی کہ 10-5 روپے بچانے کے لیے 2 جھوٹ بول گیا۔ ایمان والے کی زبان میں یہ جھوٹ نہیں تھا۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، آج جو ہم ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے پریشانی کے عالم میں ہیں، حالانکہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کا وعدہ ہی کیا ہے کہ ہر ایمان والے کو آزمایا جائے گا، اور ایمان کامل کی علامت بتلایا، بلکہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایمان والا اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اپنے اوپر نہ دیکھے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابیہ کے کانوں میں بھی آواز گئی کہ جس کے اوپر آزمائش نہ آئے کیا اس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ 15 سال شادی کو ہو گئے تھے صحابیہ کے۔ اب اسی حدیث کو ذہن میں لیے ہوئے رات کو شوہر نے پانی مانگا، سوتے وقت پانی مانگا، اب بیوی پانی لینے کے لیے گئی۔ آج کل کا انتظام تو نہیں تھا کہ پانی اٹھایا اور جھٹ سے دے دیا، بسا اوقات پانی گھر میں ہوتا، اکثر اوقات میں پانی تک بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ صحابیہ پانی لے کر جتنی دیر میں آئی شوہر کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب وہ بیوی پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی ہے، جگہ بھی نہیں سکتی، نیند خراب ہوگی، جا بھی نہیں سکتی۔ اگر آنکھ کھلی اور پانی نہ ملا اللہ کے نبی کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ اطاعت کا معاملہ تھا۔ اب وہ صحابیہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے شوہر کے سرہانے پر کھڑی ہے۔ رات کا بہت لمبا حصہ گزر گیا، شوہر کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ بیوی پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہے۔ کیا آج ہماری مائیں بہنوں کے اندر اتنی اطاعت کا معاملہ ہے؟ اگر پانی کو کہہ بھی دیا اور جتنی دیر میں پانی آیا سو گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یا تو پانی تمہارے منہ پر گر دیا جائے گا، یا کچھ اور زبان سے بکا جائے گا، یا کچھ اور الٹا سیدھا جواب دیا جائے گا، یا تمہارے سونے کو ڈرامے کا لفظ دیا جائے گا۔ یوں نہیں کہ ساری رات یا 4 گھنٹے یا 1 گھنٹے وہ انتظار میں رہے، ایسا تو معاملہ ہی نہ رہا۔ اور میں نے تو بلکہ وہ گھرانے دیکھے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو حکم کرتا ہے کہ لاؤ کھانا لاؤ، تو بعض عورتوں کو میں نے یہاں تک بھی دیکھا وہ کہتی ہیں کہ میاں جی دلیا وہ رکھی، پانی وہ رکھا، سبزی وہ رکھی، اٹھا لیجئے اور کھا لیجئے، آج میری ٹانگوں میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے۔ یہ معاملہ ہے اطاعت کا، یہ ہے معاملہ اطاعت کا۔ اطاعت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ زبان سے جو چیز نکلی اسی پر مستعدی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ عمل درآمد ہونا۔ یہ صحابیہ پوری رات کھڑی رہی، شوہر کی جب آنکھ کھلی دیکھا کہ رات کا اتنا وقت ہو گیا اور یہ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے۔ کہا کہ تم سوئی نہیں، کیوں کھڑی ہو پانی لے کر؟ کہ تم نے پانی مانگا تھا، جگایا اس لیے نہیں کہ نیند خراب ہوگی، واپس اس لیے نہیں گئی کہ آنکھ کھلی تو کیا کہیں گے، پانی نہیں ہے میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شوہر نے کہا کہ آج میں تیری اس ادا کو دیکھ کر، تیری اس اطاعت کو دیکھ کر تجھ سے اتنا خوش ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چیز مانگے اور میں تجھے وہ انعام دے۔ اب اگر اپنی بیوی بچوں کے سامنے کہو گے کہ میں آج تجھ سے خوش ہوں، کوئی چیز مانگے، تو میری مائیں بہنوں کی آج عادت کیا ہے؟
درخواست آئے گی کہ ایک جوڑی سونے کے کنڈل بنوا دو، ایک جوڑی جھمکے بنوا دو، ایک جوڑی کڑے بنوا دو، یہی تو درخواست آ سکتی ہے۔ ادھر شوہر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تم کچھ مانگو اور میں دے دوں۔ صحابیہ نے کہا سرتاج کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہیں، نبی خوش ہیں، اللہ خوش ہے تو پھر معاملہ درست ہے۔ اگر آپ ناراض ہیں، نبی ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے، معاملہ خراب ہے، بس آپ خوش رہیے۔ صحابی نے پھر کہا مسرت کے ساتھ کہ کچھ تو مانگ لے، پھر منع کیا، تیسری مرتبہ پھر کہا کہ کچھ تو بول دے۔ تو صحابیہ نے کہا کہ اگر دینے پر ہی آتے ہو تو تم مجھے طلاق دے دو۔ کیا کہا؟ اگر دینے پر ہی آتے ہو، زیادہ ہی خوشی ہے کہ آج انعام ہی دینا چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ شوہر کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ ایسی اطاعت گزار بیوی کہ جو پوری رات پانی کا پیالہ اطاعت میں کھڑی رہے اور وہ ساری رات انتظار میں اپنی ٹانگوں کو دکھاتی ہوئی کھڑی رہے اور انتظار میں اپنے آپ کو بیدار رکھے، ایسی اطاعت گزار اللہ کی بندی اپنے اگر نکاح میں ہے وہ طلاق مانگے، لیکن وعدہ یہ کر چکے تھے کہ جو مانگو گی دے دوں گا، جو مانگو گی دے دوں گا۔ اب طلاق تو دینی پڑے گی۔ آخر کار شوہر نے کہا کہ طلاق تو دے دوں گا، آپ اگر طلاق مانگتی ہیں تو طلاق دے دوں گا، لیکن یہ مقدمہ پہلے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے اور آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ تمہیں بھی منظور ہوگا اور مجھے بھی منظور ہوگا۔ صحابیہ کا ایمان دیکھیے، نبی کا فرمان سن رکھا تھا، جس ایمان والے پر اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس کو زیادہ تر نہیں چاہتا۔ اب یہ اس انتظار میں تھی۔ بہرحال صبح ہو گئی، دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ راستے میں گڈھا آیا اور اس گڈھے کے اندر شوہر کا پیر پڑا اور پیر ایسا مڑا کہ ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، ہڈی میں بال آیا اور ہڈی میں زخم آیا اور ایسی چوٹ لگی کہ وہ اٹھ نہ سکے، چادر کا کنارہ کھاڑا اور اپنی ٹانگ میں باندھ کر پھر سنبھل کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں چلتے ہیں، ایک مقدمہ لے جانا ہے۔ بیوی نے کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا کہ کیوں؟ جب میں صحیح ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، جب تو طلاق کی ضرورت تھی، ذرا سی چوٹ لگنے پر اب طلاق کیوں نہیں؟ صحابیہ کا ایمان دیکھیے، فرمایا میں نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آئے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اے میرے سرتاج، تیرے نکاح میں مجھے 15 سال ہو گئے، میں نے کبھی تمہارے سر میں درد نہیں دیکھا، کبھی تمہاری انگلی میں زخم نہیں دیکھا، کبھی تمہیں بخار نہیں دیکھا، کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں دیکھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سرتاج کے ایمان میں کوئی کمی ہو یا کامل ایمان نہ ہو۔ مجھے یقین ہو گیا جب تمہارے پیر میں زخم آیا، جب تمہیں چوٹ لگی، مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے، اب مجھے طلاق کی ضرورت ہے۔ تو آزمائشیں ایمان والوں پر آتی رہتی ہیں اور آتی رہے گی۔ حضرت آدم سے آزمائش شروع ہوئی ہے اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں صاحب ایمان پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا رہے گا۔ مدرسے چلتے ہیں، اسکول چلتے ہیں، کالجیں چلتے ہیں، کوئی کالج اسکول مدرسہ کیا ایسا ہے کہ جس میں آزمائش نہ ہوتی ہو؟ ہوتی ہے نا سب میں، 6 مہینے میں ایک بار، پھر سال میں ایک بار کہ پورے سال میں کیا پڑھا، 6 مہینے میں کیا پڑھا، کتاب کیسی یاد ہے، لکھنا کیسے آتا ہے۔ آزمائش اسی چیز کا تو نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ہم آزماتے رہیں گے، کبھی مال دیں گے، کبھی مال چھین لیں گے، کبھی اولاد دیں گے، کبھی اولاد کو واپس لے لیں گے، کبھی پھلوں کو گھٹا دیں گے، کبھی جانوں کو گھٹا دیں گے، کبھی کوئی اور مصیبت آئے گی، کبھی خشکی کا سال ہوگا، کبھی برسات ہی برسات ہوگی، کبھی گرمی کے موسم میں بھی سردی ہوگی۔ یہ بھی تو ایک آزمائش ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
ارادہ یہ کریں کہ جو بھی اول تو ہم امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں، امتحان وہ دیتا ہے جو باصلاحیت ہوتا ہے، ہم امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں۔ دعا یہ کریں اللہ پاک امتحان کے لائق تو ہم نہیں ہیں، اور اگر مقدر امتحان بن ہی چکا ہے تو طاقت دینے والے بھی تو آپ ہیں، توفیق دینے والے بھی تو آپ ہیں۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے ہیں، جبریل امین پھڑکتے ہوئے آئے اور آ کر کے پوچھا خلیل اگر مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ کے حبیب نے، اللہ کے خلیل نے، پیغمبر اعلیٰ نے کہا کہ جبرائیل مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جس کے نام پر ڈالا جا رہا ہوں مدد اس سے چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی مدد کے متلاشی رہو، اپنی زبان کے اندر سچائی لاؤ، جو وعدہ کرو پورا کرو، دھوکہ دہی سے باز آ جاؤ، ایمان اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر آؤ، تب جا کر کے اللہ کی طرف سے مدد کا معاملہ ہوگا۔ آج کیا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، ذرا سی باتوں پر آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ ارے ہم تو اس پیغمبر کی امت میں ہیں کہ پانی کے بار پر پانی کا بار یعنی پانی ہم پہلے لیں گے یا تم پہلے لوگے، اس پانی کے بار پر 300 سال برابر دو خاندانوں کے اندر لڑائی چلتی آتی ہے، لیکن جب آقا مدنی تشریف لاتے ہیں اس 300 سال کی لڑائی کو اپنے ایک نرم اور ایک لطف اور ایک محبت بھرے جملے سے ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمان ہی بنایا ہے، رحمت ہی بنایا ہے، مہربان ہی بنایا ہے۔ ہم اس مہربان نبی کے امتی ہیں، تو اس لیے اپنے نرم مزاج کے اندر نرماہٹ لائیے، اپنے مزاج کے اندر محبت بھرے الفاظ پیدا کیجئے، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں سچائی پیدا کیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے آواز لگائی، یا معاذ ذرا ادھر کو آؤ۔ حضرت معاذ آئے اور کہا کہ معاذ کون ہے؟ معاذ وہ ہے کہ جو میدان محشر میں علماء کرام کی سرداری کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ وہ معاذ بن جبل ہے۔ فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں پورے قرآن کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کیا پورے اسلام کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کیا پورے ایمان کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ نے متوجہ ہو کر پوچھا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہے پورے دین کا خلاصہ؟ آپ نے اپنی مبارک دونوں انگلیوں کے بیچ میں اپنی زبان کو لیا اور کہا کف ھذا، اپنی اس زبان کو حفاظت سے رکھنا، یعنی کہ اس سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، کسی کے دل کے اوپر چوٹ بن جائے، کسی کے دل کے اوپر زخم لگا دے۔ تیری زبان سے کوئی کڑوا لفظ نہ نکلے، تیری زبان سے کسی کے حق میں کوئی خلاف بات نہ نکلے، اپنی زبان کو نرم بنا دے۔ میں امید کرتا ہوں یہ نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی اپنی زبان کو محبت کے ساتھ کھولے تو وہ انبیاء اور شہداء کی جماعت میں شریک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے اپنی زبان میں محبت، اب پیار، لگاؤ، ملنساری اور آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، محبت کی ضرورت ہے۔ اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں پیار، محبت اور اپنی بستی کے اندر شانتی اور پر ماحول بنا کر کے رکھیں، اور اللہ سے خیر کی امید اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے، تمام شرور و فتن سے اللہ پاک پوری دنیا اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ بس زیادہ لمبا وقت نہیں ہے اور نہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی زیادہ لمبی بات کی جائے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز کے پابند ہو جائیں، کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو
کیونکہ فرماتے ہیں علماء کہ حالات کا تعلق جو ہے، حالات کا تعلق وہ حکام سے نہیں ہوتا، حالات کا تعلق احکام سے ہوتا ہے۔ جب بندے احکام کے اوپر کھڑے ہوں گے حالات بدلیں گے، حکام کے بدلنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے۔ یہ حکام صرف اسباب ہی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ نظام تو اللہ کے یہاں سے بنتا ہے، یہ تو دنیاوی عارضی نظام ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا وہی رہے گا اور وہی نظام سدا قائم رہے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ یہ عارضی نظام ہے جو دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنا دے، کہو آمین انشاءاللہ۔ وعدہ کر رہے ہیں نماز کا، ہر چھوٹا بڑا سمجھدار، میں بڑی دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، ادھر مؤذن بلا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، پھر بھی ہم سوتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اذان کی قدر نہیں کرتے۔ اذان کی قدر نہیں کرتے تو پھر اسی پالے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اگر نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرو گے، جو میری طرف سے نعمت ہے اگر ان کی قدر دانی نہیں کرو گے وہ نعمت چھین لی جائیں گی، اور اگر میری طرف سے جانے والی نعمتوں کی قدر دانی ہوگی تو میرا وعدہ ہے میں ان نعمتوں کے اندر اضافے کرتے رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو تمام تر جو نعمتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہم ان کی قدر کریں گے، اللہ پاک ہمیں مزید اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو ہم یہ جو موٹی موٹی سی باتیں آئی ہیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں۔ نبی کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا تھا، پوری دنیا میں انقلاب آیا، اور آج کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نے اپنے ایمان کو بہت کم حیثیت کا سمجھ لیا، یعنی ایمان بس ایسے ہی اللہ کو ایک کہتے ہیں، معمولی سی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ ہوا، حضرت بلال حرم میدان میں ہے، اللہ کے نبی نے آواز لگائی، یا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہاں چڑھ کر؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال کہیں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اذان دیتے تھے، آج اعلان ہو رہا ہے، یا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان پڑھو۔ حضرت بلال کانپ گئے اور کہا، یا نبی اللہ میں اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، لیکن حکم آپ کا ہے، جانا پڑے گا۔ حضرت بلال جوتی اتارنے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا، بلال جوتی نہیں اتارنی، جوتی زمین چھت کے اوپر چڑھو اور اذان پڑھو، تاکہ ساری دنیا کا ایک ایک مسلمان